زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، عزیز و دوستو اور دور دراز سے مائک پر سننے والی ماں بہنیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پیش کیا. میں آپ کو اس وقت یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی دولت عطا فرمائی ہے، ایسا خزانہ عطا فرمایا ہے جو ہمارے استحقاق کے بغیر عطا کیا ہے، اور وہ دولت اور خزانہ ہے ایمان کا خزانہ. اگر اللہ چاہتے تو ہمیں غیروں کے گھر میں پیدا کرتے، ایمان کی دولت سے سرفراز نہ فرماتے. ایمان بہت بڑی دولت ہے. ہمیں اللہ نے مومن بنایا، اس کے باوجود قرآن میں یہ فرماتے اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر، اس کی کتاب پر. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جیسا ماننا ہے ایسا ماننا. اللہ جیسے تقاضے ہیں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ان احکام کی تابعداری کرنا، اس کا نام ایمان ہے. ایک ہے ایمان کہتے ہیں بغیر دیکھے کسی چیز کو ماننا. دیکھنے کے بعد تو اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. جیسے میرے ہاتھ میں یہ پین ہے تو میں کہوں کہ آپ میرے ہاتھ میں پین ہے، اس پر ایمان لاتے ہو؟ آپ کہیں گے ہاں آپ کے ہاتھ میں ہے ہی. تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے، اس کو مشاہدہ کہیں گے. مشاہدہ تو ایمان تو کہتے ہیں بن دیکھے ماننا. میں آپ کو اس کا ایک واقعہ بتاؤں. ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول دانا ایک بہت اللہ والے گزرے ہیں. تو بہلول دانا ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے پر ٹہل رہے تھے، اور بہلول دانا دریا کے کنارے پر جو ریت ہوتی ہے، ریت کے گھر بنا رہے تھے. بعض مرتبہ اللہ والوں کے جو افعال ہوتے ہیں اور اللہ والوں کی جو باتیں ہوتی ہیں ان باتوں کے اندر بڑا دم ہوتا ہے. تو بہلول دانا وہاں وہ چھوٹے چھوٹے مکان اور چھوٹے چھوٹے گھر ٹیلے بنا رہے تھے. بہلول نے جب ہارون رشید اپنی اہلیہ زبیدہ خاتون کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہے تھے تو ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ٹیلے بنا رہا ہوں، گھر بنا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے، جیسے بچے چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں ریت کے. کیا کرو گے؟ میں اس کو بیچوں گا 1 دینار میں. ارے کون لے گا اس کو؟ کہا میں اس کو 1 دینار میں بیچوں گا. جو آدمی اس کو 1 دینار کے بدلے خریدے گا اس کے بدلے میں اللہ میاں اس کو جنت میں گھر دیں گے. ہارون سمجھے کہ یہ تو ایک مجنون اور کیا ہے باولی قسم کے آدم کی بات ہے. ان کے مقام کو اگرچہ پہچانتے ہوں گے لیکن اس بات کو، اس کی طرف توجہ نہیں دی. پیچھے ان کی اہلیہ یعنی زبیدہ خاتون آ رہی تھی. ہارون آگے بڑھ گئے، پیچھے ان کی بیوی آ رہی تھی. انہوں نے بھی پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بات وہی بتلائی. انہوں نے 1 دینار نکال کر دے دیا. بات آئی گئی، رات ہوئی. رات میں دیکھتے ہیں کہ میدان محشر قائم ہے اور ان کو جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے، ہارون رشید کو اور ان کو، اور جنت میں قسمہ قسم کے محل دیکھ رہے ہیں. اور اس محل میں ایک محل کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون. تو بھئی بیوی کا مال اپنا مال ہوتا ہے، بیوی کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے. وہ جانے لگے. اس میں ہارون رشید، فرشتوں نے روکا کہ ٹھہریے ٹھہریے،
کہا کہ تم کیوں روکتے ہو؟ کہا میری بیوی کا یہ محل ہے، میں اس میں داخل ہو رہا ہوں۔ کہا کہ یہ عالم آخرت کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر تو بیوی کا مال اپنا مال ہے، آخرت میں ہر ایک کو اپنا عمل، اپنا مال، اپنا کیا ہوا ہی کام آئے گا، یہاں بیوی کا مال اپنا مال نہیں، اس لیے اس میں تم داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنے میں صبح ہو گئی، اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی، رات بھر سوچتے رہے اور صبح اٹھتے ہی اسی لیے کل قیامت کے دن کی میدان کی جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ کشی کی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جن مجرمین ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، تو ان کا کیا حال ہوگا، تو اس کو میں ابھی بتلاتا ہوں۔ تو صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد ہوا یہ کہ وہ دوبارہ گھومنے کے لیے دریا کنارے گئے اور وہ وہی گھر بنا رہے تھے گزشتہ کل جیسے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ ایسا کیا قیمت ہے؟ کہا کہ اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی جو پوری ساری سلطنت اگر کوئی دے تو اس کے بدلے میں جنت کا ایک گھر ملے گا، اور آج تو کوئی، کل تو 1 دینار میں بیچ رہے تھے اور آج اتنی قیمت۔ کہا کہ کل جو میں بیچ رہا تھا وہ بن دیکھے بیچ رہا تھا، آج مشاہدے کے بعد آ رہے ہو۔ اسی کو قیامت کے دن کی منظر کشی بھی قرآن پاک میں کی ہے کہ جب کل قیامت کے دن عذاب الہی یا پکڑ اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئے گی تو قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذابہ یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وآخیہ، کہ کل مجرم قیامت کے دن چاہے گا کہ وہ فدیے کے طور پر دے دے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اپنی اولاد کے بدلے میں، اپنی بیوی کے بدلے میں، یعنی اپنے ہر چیز لٹا کر اللہ کے سامنے دے دے اور اپنے آپ کو خود کو بچا لے، اس لیے کہ وہاں کوئی کسی کا عمل کوئی کام آنے والا نہیں۔ تو یہ ایمان نام ہے بن دیکھے کسی چیز کو ماننا۔ دیکھیے شریعت نے 2 راستے بتلائے ہیں، ایک ہے مشاہدہ اور ایک ہے خبر کا۔ مشاہدہ تو یہ ہے کہ آدمی مثلا دیکھتا ہے کہ ڈکیٹی میں، چوری میں فائدہ ہے، کسی کے مال کو غصب کرنے میں فائدہ ہے، اور یا یہ کہ گناہ بغیر کیا ہے محنت کے کرنے کا موقع مل جائے، یہ فائدہ سمجھتا ہے آدمی۔ لیکن خبر یہ ہے میرے نبی نے، اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اگر چوری کرو گے تو یہ گناہ ہوگا، اگر زنا کریں گے یہ گناہ ہوگا، اور اس کو ماننا یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر احکام کو ماننا بن دیکھ۔ مشاہدہ تو یہ ہے کہ اس میں فائدہ ہے، لیکن ہم مشاہدہ نہیں، ہم خبر یعنی نبی کے بتلائے ہوئے طریقے، رب تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اگر ایمان لائے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دینے لگے اور اس کے بعد ان کے اوپر ایمان لانے لگے تو فرعون کے لوگوں نے ان کے اوپر یہ تہمت لگائی کہ یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، لہذا ان کا مقابلہ جادوگروں سے کرایا جائے۔ جب جادوگروں سے کرایا گیا اور جادوگر آئے، اور آنے کے بعد جادوگروں کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، تو انہوں نے وہ رسیاں اپنے جادو کے بل پر ڈالی، اور وہ کیا ہو گئے، بڑے بڑے اژدہے اور سانپ بن گئے، اتنے بڑے بڑے سانپ بن گئے کہ اس کا مقابلہ کرنا آسان۔ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھی؟ لاٹھی تھی بس۔ عقل اور خرد، انسان کے ہوش کا تقاضا یہ ہے کہ جب سانپ کے بیچ میں آدمی ہو تو ایسے وقت میں آدمی اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑے اور مقابلہ کرے۔ یہ عقل کا تقاضا تھا، خرد کا تقاضا تھا۔ لیکن خبر اور رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى۔ ارے تمہارے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دو۔
اگر کوئی آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور دشمن مقابلے کے لیے آئیں اور سامنے والا کے ہتھیار ڈال دو، اس کا مطلب یہ کہ اپنی شکست قبول کر لو۔ یہاں رب تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دو، گھبرائیں میں، ما فی یمی تلقب ما صنعوا، جو انہوں نے کیا ہے سب کو یہ نگل جائے گا۔ یہ جو انہوں نے کیا یہ ساحروں جادوگروں کا ایک چال ہے، ایک کی مکاری ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں کہیں ہو کامیاب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عقل کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا، بلکہ اس وقت یہ اپنے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ڈال دو، ڈال دیا۔ ایک اور مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے ہی میں ملتی ہے کہ جب فرعون نے ان کا مقابلہ کیا، فرعون سے ان کا مقابلہ ہوا، ہر حال میں وہ شکست کھا گیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اب ان کو ہلاک ہی کر دیں، اور حضرت موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر کے نکلے ہیں، درمیان میں دریائے نیل ہے۔ تو ان کو معلوم ہوا فرعون اور ان کے لشکریوں کو کہ یہ لوگ تو بھاگ گئے ہیں، نیل کی طرف گئے ہیں، دریائے نیل کی طرف۔ تو فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ چلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں آگے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، اور بنو اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں، اب ہم کو تم کیا مارنے کے لیے لائے ہو، ایسا کرنے کے لیے لائے ہو؟ قرآن اس کی کیا متعدد جگہوں پر اس کے قرآن میں ترجمانی کی گئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ تو آدمی جب دشمن ہو اور سامنے کوئی راستہ نہ ہو تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ دشمن کے اوپر بہادری سے ٹوٹ پڑو، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں، اب تو جان جانی ہی ہے، تو مرنا ہی ہے، تو پھر ایسے ہی کیوں مرے غنیمت دشمن کے ہاتھوں میں آ کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے ہاتھ میں جو ہے الق عصاک فی الیم، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو۔ اور دیکھا سمندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر میں ماری اور راستے بن گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ جتنے 12 قبیلے تھے 12 راستے بن گئے۔ تو جتنے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ بنایا، اور فرعون کہہ رہا ہے کہ دیکھا یہ کیا ہے، میں رب ہوں، میں خدا ہوں، میری خدائی کی بنا پر ان کا راستہ بن گیا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہوا جو ہوا، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، ان کا راستہ یہ لوگ پار ہو گئے، فرعون بھی پیچھے پیچھے گیا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون بہت عمدہ گھوڑی پر سوار تھا، عمدہ گھوڑے پر سوار تھا، بہت قیمتی گھوڑا۔ تو وہ اتنا بہادر گھوڑا تھا، لیکن وہ فرعون اس گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون جب اس کو تھامے ہوا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، ہمت نہیں کر رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ طاقت الہی، خدائی طاقت، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن قوم کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے بھی اپنی برتری اور خدائی بتانا تھا۔ تو ایسے وقت میں جب آدمی تکبر اور گھمنڈ اور خدائی کے دعوے پر آتا ہے تو اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو کسی طریقے سے للچایا اور وہ گھوڑا آگے بڑھا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو تلف کیا۔ تو بہرحال ایمان اتنی بڑی دولت ہے، یہ دولت معمولی سا بھی ایمان ہے، ایسی دولت ہے کہ ایمان والوں کے ایمان کی بنا پر دنیا کا ایک پورا ملک بن گیا ہے۔ انڈونیشیا میں 2 صحابی تاجر کے طور پر گئے تھے، کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ان کی دکانیں صبح کھولتی، نماز کا وقت ہوتا تو یہ لوگ بند کرتے چلے جاتے، نماز پڑھتے اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ یہ لوگ مخصوص وقت میں دکانیں بند کر کے نکل جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں۔ تو تحقیق کی، ان کو پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہ ایسے کہا کہ یہ ہمارے نماز کا وقت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے ہماری نمازوں کو دیکھا، یہ دیکھا، اور پورا کا پورا ملک دھیرے دھیرے ان کے ہاتھوں مسلمان بن گیا۔ آج اس کی 97، 98، 99% آبادی مسلمانوں کی،
تو عزیز و دوستو، ایمان ایسی دولت، کل قیامت کے دن اس ایمان کی یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ایمان کی قدر کل قیامت کے دن ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت وہ حدیث بطاقہ ایک بہت بڑی ایک روایت ہے، میں آپ کے سامنے وہ روایت پڑھوں گا کہ حدیث بطاقہ کے بارے میں ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت کے سامنے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی خلائق کے سامنے ایک آدمی سے سرگوشی کریں گے، چپکے سے اللہ میاں بات کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًا، اس کے سامنے اس کے 99 گناہوں کے دفتر ہوں گے۔ اور ایک دفتر کتنا بڑا ہوگا؟ حدیث کہتی ہے کل سجل مد البصر، ہر اس کا دفتر گناہوں کا، اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہوگی وہاں تک، چٹیل میدان ہو اور ہماری نگاہ جا رہی ہو، اتنا بڑے بڑے دفتر ہوں گے اور اس میں اس کے بدعمالیاں لکھی ہوئی ہوگی۔ آگے حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم یقول له اتنکر من هذا شیئا اظلمک کتبتی الحافظون، کیا ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا تو انکار کرتا ہے کہ تو نے نہ کیا ہو اور میرے کرامن کاتبین اور لکھنے والے فرشتوں نے غلطی سے لکھ لیے ہو؟ ایسا کچھ ہے کہ انہوں نے تیرے اوپر ظلم کر لیا ہو؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میاں، سب کچھ کیا ہے میں نے، تو یہ سب کچھ مجھ سے ہوا ہے۔ قال لا یا رب، فیقول الک عذر او حسنۃ، کہ تیرے سامنے کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے؟ فیبہت رجل، وہ کہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے تجھے کوئی عذر ہے کہ اللہ میاں میں نے تو یہ گناہ اس لیے کیے تھے کہ فلاں وجہ تھی، فلاں کام تھا، فلاں یہ تھا، یا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے کہ تو نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا تھا، تو نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا تھا، ایسا تیرے پاس کیا ہے، کوئی یہ ہے؟ وہ کہے گا اللہ میاں کچھ بھی نہیں ہے۔ فیقول لا یا رب، فیقول بلا، اللہ میاں کہیں گے جی ہاں جی ہاں، ان لک عندنا حسنۃ، کہ تمہاری ہمارے پاس ایک نیکی ہے، لا ظلم اليوم علیک، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے فتخرج له بطاقة فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وان محمد عبده ورسوله، ایک پرچی ہوگی جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ ہوگی، جو زندگی میں اس نے ایک مرتبہ کہی ہوگی، ایک مرتبہ کلمے کا اس نے تکلم اور اپنی زبان سے اس کا پروناؤن کیا ہوگا، اس کا اچارا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ فتخرج له بطاقۃ، اس میں فیقول احضروہ، کہا کہ اس کا جہاں وزن ہوگا وہاں حاضر کرو۔ وہ کہے گا یا رب ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، اللہ میاں اس پرچی کی کیا حیثیت، ان دفاتر 99 دفاتر جو مد بصر نگاہ جہاں تک پہنچتی ہیں اور جیسے اتنے چوڑے ہیں کہ جہاں تک نگاہ چاہتی ہے، ان گناہوں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت اس پرچی کی؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج ظلم نہیں ہوگا تجھ پر، اللہ کہیں گے آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے فتوزع السجلات فی کفۃ وتوزع البطاقۃ فی کفۃ، کہ ایک پلڑے کے اندر 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے۔ تراجوا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تولنے کا، ہندوستان میں ہوتا ہے، یہاں تو اب تو کمپیوٹر کانٹے آ جاتا ہے، لیکن وہاں وہ کیا ایک طرف کیا ہے تولنے کے لیے، تو ایک پلڑے میں اس کے دفتر رکھ دیے جائیں گے، ایک پلڑے میں اللہ میاں کا جو کلمہ اس نے پڑھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ رکھ دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، کہ وہ پلڑے اڑے جائیں گے، وہ پلڑے کیا ہو جائیں گے،
اڑے جائیں گے، اور وہ دفتر اڑے جائیں گے جو گناہوں کے ہیں، اور وہ پرچی والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یسقل شیء بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ کلمے کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ کسی کو یہ دولت نصیب فرمائے، ایمان کی بہت بڑی دولت، اس ایمان کی دولت کی قدر کریں، ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس کو باقی رکھے۔ بعض مرتبہ ہمارے اعمال سے، ہمارے گفتار سے، ہمارے کردار سے ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو عزیزو، دوستو، بزرگوں، ضرورت ہے کہ ایمان کی دولت جو ہمیں اللہ میاں نے عطا کی ہے، اور دیکھیے ایمان اللہ میاں کے تو جو ایمان ہے اس کا کام عقل سے نہیں ہے، ایمان تو بن دیکھے لانا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، امام رازی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایمان کے اوپر 100 دلائل قائم کیے اور اپنی کتاب جمع کی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے مقابلے میں کوئی اتنا مضبوط ایمان والا نہیں۔ شیطان نے کہا کہ ہاں میں تمہیں آزماتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ایمان کے مقابلے میں کس کا ایمان مضبوط ہے۔ وہ 100 دلائل قائم کیے، شیطان نے ہر ایک کا توڑ کیا۔ تم یہ دلیل پیش کرتے ہو، اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہاری یہ دلیل برابر نہیں۔ 100 دلیل پہ توڑ دی، اس لیے کہ شیطان بہت بڑا عالم بھی ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ شیطان میں تین عین تھے، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، 3 عین پائے جاتے تھے۔ عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ یہ عشق والا، یہ راہ صفا، یہ ایمان کا راستہ اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت کا راستہ ہے۔ تو یہ اگر نصیب ہو جائے بہت بڑی بات ہے۔ تو شیطان کے اندر عشق نہیں تھا، تو بہرحال شیطان نے سارے دلائل توڑ دیے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ جو کھیت میں، وہ کھلا کھیت میں جو کاشتکار ہل جوتتا ہے، اس کا ایمان تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ کیسے؟ کہا کہ میں جاتا ہوں اس کے پاس گیا شیطان، اور ان کو ورگلانے لگا کہ اللہ میاں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہ اس کے دل میں کرنے لگا شیطان۔ تو اس کاشتکار نے 2 جوتے نکالے کہ بھاگتا ہے کہ نہیں یہاں سے، کہ میں اللہ میاں پر ایمان لاتا ہوں، بن دیکھے لاتا ہوں، تو یہاں سے بھاگ یہاں سے۔ پھر آیا کہ دیکھا تم سے زیادہ مضبوط اس کا یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لایا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری ماں بہنوں کو بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے روزوں اور عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے یہاں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ اسی طریقے سے ہماری ماں بہنیں ہمارے لیے جو محنت کر رہی ہے، افطاری کی تیاری کر رہی ہے، ہمارے یہاں افطاری کی دیکھو تیاری ہو رہی ہے، یہاں حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اور حافظ بشیر صاحب بھی ماشاءاللہ اس کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، اور بہت سے ساتھی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر دیکھو ایمان نام ہے آزمانے کا، تو آزمائش میں مبتلا ہے، اللہ ان کے ایمان کے اوپر باقی رکھے۔ اس آزمائش کے اوپر بھی کچھ باتیں کرنی تھی، لیکن وقت اس کا کیا ہے، اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔